اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ جتنی بھی ہم نے ابھی تک آیات پڑھی ہیں وہاں تک منافقین کی مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا کہ ان کا کیا کردار تھا، اور اگر آج ہم مسلمان بھی اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہمارا کردار بھی ان سے مختلف نہیں ہے۔ اب آگے آج کی پہلی آیت میں مخلص مومنین کا ذکر ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن الرسول اور لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، معہ جو آپ کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم اور جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کو لے کر اور اپنی جانوں کو لے کر۔ غزوہ تبوک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوئے اور مجاہدین نے بھی اس غزوے میں بہت تکلیفیں برداشت کی، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تاریخ کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان صحابہ مجاہدین کے ریت پر چل چل کر پاؤں میں چھالے پڑ گئے، کئیوں کے ناخن اتر گئے، پیاس کی وجہ سے وہ راستے میں بے ہوش ہوتے رہے، لیکن ایمان میں وہ اتنے مضبوط تھے کہ ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ ایمانی قوت کے مقابلے میں کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کتنا ہی اسلحہ اکٹھا کر لیں، کتنی آپ افرادی قوت جمع کر لیں، لیکن اگر آپ کے اندر ایمان کمزور ہے تو آپ کو کامیابی نہیں ہوگی۔ مومنین کو جب بھی کامیابی ہوئی ایمان کی برکت سے ہوئی، محض اسلحے اور تعداد کے بلبوتے پر کبھی کامیابی نہیں ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَٰئِکَ یہی لوگ ہیں لَهُمُ الْخَيْرَاتُ جن کے لیے بھلائیاں ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے، یعنی باغات، ایسی جنتیں، تجری من تحتہا الانہار کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جیسے شروع سے بتایا کہ یہ نفیر عام تھی، سب کے لیے نکلنا فرض عین تھا اس جہاد کے لیے، تو اب یہاں پر ان دیہاتیوں کا ذکر ہے کہ جو مدینہ طیبہ کے آس پاس دیہاتوں میں رہنے والے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ اور آئے عذر پیش کرنے والے دیہاتیوں میں سے، لِيُؤْذَنَ لَهُمْ کہ اجازت دی جائے ان کو، یعنی پیچھے بیٹھے رہنے کے لیے کہ وہ جہاد میں شرکت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ اور بیٹھ گئے وہ لوگ، كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم مومن ہیں، لیکن وہ مومن نہیں تھے، اس لیے کہ وہ بلا عذر جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور جھوٹے بہانے اور عذر تراشنے لگے کسی طرح سے وہ جہاد میں نہ جائیں۔ یصیب الذین ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو کفروا منہم کہ جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ منافقین کافروں سے بھی بدتر ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے ہی قرآن پاک میں کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ بے شک منافق جہنم کا جو سب سے نیچے والا طبقہ ہے اس میں ہوں گے۔ کیونکہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا، کلمہ پڑھنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل نہ کرنا، اس سے بڑی منافقت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو حقیقتاً معذور تھے، جن کی کوئی نہ کوئی مجبوری تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لیس علی الضعفاء نہیں ہے ضعیفوں پر، یعنی جو بوڑھے ہیں، ولا علی المرضى اور نہ ہی بیماروں پر، ولا علی الذین اور نہ ان لوگوں پر، لا یجدون جو نہیں پاتے، ما ینفقون وہ چیز کہ جو خرچ کرے، حرج کوئی گناہ، کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، ضعیف ہے، یا اس کے پاس جہاد میں شرکت کرنے کے لیے اتنا ساز و سامان نہیں کہ وہ جہاد میں شرکت کر سکیں، اذا نصحوا للہ ورسولہ جب کہ وہ اخلاص سے پیش آئیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ما علی المحسنین اور نہیں ہے نیکی کرنے والوں پر بھی، من سبیل کوئی الزام، واللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگلی آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری اور 5 ان کے ساتھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،
اور کہا کہ ہم 6 آدمی ہیں، ہم نے ہر طرح سے کوشش کر کے کچھ کھانے پینے کا سامان اکٹھا کر لیا، مگر ہمارے پاس سواری کا کوئی انتظام نہیں، تو اس لیے یا رسول اللہ ہمیں 3 اونٹ دے دے تاکہ ہم جہاد کے لیے تبوک میں پہنچ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس بھی کوئی سواری نہیں، تو کہنے لگے کہ چلیں 2 ہی دے دیں کہ ہم لوگ باری باری سواری پر سوار ہو کر جہاد کے لیے چلے جائیں۔ جس طرح بدر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر، ان تینوں کے پاس صرف 1 اونٹنی تھی، تو 1 میل 1 سوار ہوتا اور 2 پیدل چلتے، اور اسی طرح سے باری باری انہوں نے یہ مسافت طے کی جو تقریباً 80 میل کا فاصلہ بنتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس کوئی سواری میسر نہیں ہے، یہ 6 آدمی آپ کی مجلس سے روتے ہوئے اٹھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ ہمیں سواری کی توفیق نہیں ہے، اور وہ اس جہاد سے محروم رہ گئے۔ تو اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا عَلَى الَّذِينَ، اور نہیں ہے ان لوگوں پر، یعنی ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں، اِذَا مَا أَتَوْكَ، جو آئے تھے آپ کے پاس، لِتَحْمِلَهُمْ، تاکہ آپ ان کو سواری دیں، قُلْتَ لَا أَجِدُ، تو کہا آپ نے کہ نہیں پاتا میں، مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، وہ چیز کہ جس پر تم کو سوار کروں، تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ، تو پھرے کہ ان کی آنکھیں تفیض من الدمع، بہا رہی تھیں آنسو، حزناً، غم کرتے ہوئے، اللہ یجدو ما ينفقون، کہ نہیں پاتے وہ اس چیز کو کہ جس کو وہ خرچ کریں۔ اور پھر روایات میں یہ بھی ملتا ہے، اور بخاری شریف میں بھی روایت ہے، اور بخاری شریف میں بھی کہ پھر کسی جگہ سے چند اونٹ چندے میں بھیج دیے گئے کہ تاکہ جو لوگ اس جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ ان پر سوار ہو کر جہاد کے لیے جائیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ 6 آدمی اشعری کہاں ہیں، ان کو تلاش کر کے لاؤ۔ جب وہ آئے تو آپ نے وہ اونٹ ان کو عنایت کر دیے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان صاحب استطاعت لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو بلا عذر جہاد میں شرکت کرنے سے اعراض کرتے ہیں، کہ ملامت تو ان لوگوں پر ہے کہ جن کے پاس وسائل ہونے کے باوجود انہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی۔ فرمایا انما السبیل علی الذین، بے شک الزام ان لوگوں پر ہے، یستأذنوک، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں، وہم اغنیاء، حالانکہ وہ مالدار ہیں، رضو، اور وہ راضی ہو گئے، بأن یکونوا مع الخوالف، اس بات پر کہ ہو جائیں وہ گھر بیٹھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، کہ ان میں وہ مردانہ اوصاف ہی نہیں ہیں۔ جیسے عورتیں گھر سنبھالتی ہیں، بچے سنبھالتی ہیں، وہ نہیں نکل سکتی، تو یہ بھی عورتوں ہی کی طرح ہو گئے ہیں۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ کس چیز کی مہر؟ نفاق کی۔ اور وجہ کیا تھی؟ کذب اللہ ورسولہ، کہ وہ زبان سے تو کہتے تھے کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور نبی کے ساتھ جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اور یہ کہنا کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ وہ ایمان نہیں لانے والے، اور نفاق کی ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ فہم لا یعلمون، اور پس وہ نہیں جانتے، کہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی دیے ان کو، اور پھر بھی انہوں نے ان اسباب کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ جو لوگ اسباب اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے حقیقتاً وہ مجبور تھے اور وہ جہاد میں نہیں جا سکے، تو ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کے مقام پر پہنچ کر فرمایا تھا کہ ان فی المدینۃ اقواما، بے شک مدینہ طیبہ میں کچھ لوگ ہیں کہ ان کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا تمہیں ملا۔ قالوا وہم فی المدینۃ، تو ساتھیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان کو گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی وہی اجر ملے گا جو ہمیں اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد ملا؟ ہمارے پاؤں گھس گئے، پیروں میں چھالے پڑ گئے، ناخن اتر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان کو عذر نے روک لیا، اگر نابینا، لنگڑا، بیمار نہ ہوتے تو وہ ضرور آتے۔ تو یہاں پر یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ جیسے بخاری شریف میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی نیت عمل سے بہتر ہوتی ہے، جسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاد کے دنوں میں جہاد کرو، اگر نہیں تو پھر جہاد کی نیت کر لو۔
جیسے بخاری شریف میں بھی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مات علی شعبۃ من النفاق، وہ منافق کے ایک شعبے پر مرا کہ جس نے نیت بھی نہیں کی جہاد کی۔ مسلم شریف کی بھی ایک روایت ہے کہ جس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کی منزل پر پہنچائے گا اگرچہ وہ بستر پر مرے، کیونکہ اس کی نیت تھی کہ وہ جہاد میں شریک ہوگا۔ سورہ توبہ کی تمام منافقین کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، ان کو پڑھ کر لگتا ہے کہ جیسے یہ سب آج کے مسلمانوں کا کردار نظر آ رہا ہے۔ آج ہم لوگ بھی بالکل اسی مقام پر کھڑے ہیں، مال ہے، اسباب ہیں، لیکن ہم لوگ جہاد سے ڈرتے ہیں، ہم اپنا گھر بار بچے چھوڑنے سے ڈرتے ہیں، ہم اپنی آرام دہ زندگی کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، اور اسی لیے ہم لوگ آج ہر جگہ ذلیل اور رسوا ہیں۔ ورنہ آج اتنے مسلمان ہیں ہمارے بہن بھائی جو باقی مسلمانوں کے منتظر ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں، مگر آج ہم مسلمانوں نے جہاد کو اپنی زندگی سے بالکل نکال دیا ہے۔ اور جب کوئی آدمی اپنی عملی زندگی میں ایک چیز کو غیر اہم درجے پر رکھ دیتا ہے اور پھر بار بار ایسا کرتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دل سے اس چیز کی اہمیت اور احساس ہی نکل جاتا ہے۔ آج اسی لیے ہمیں اپنا کوئی مسلمان بہن بھائی تکلیف میں ہونے کے باوجود ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی ہمارے دل کے اندر وہ تڑپ ہے، نہ ہی ہماری نیت ہے کہ ہم جہاد کے لیے نکلیں اور ان کی مدد کریں۔ یہ وہی چیز ہے کہ جس کو بے حسی کہا جاتا ہے، اور اسی کو قرآن میں دلوں پر مہر کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں معاف کرے اور ہم مسلمانوں کو ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں، یا کم از کم ہم نیت تو کریں کہ جب ایسا کوئی وقت ہمارے بالکل قریب آ گیا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہ مالی طور پر نہ ہی جانی طور پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔